اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بنایا. انہی کی پسلی سے اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں کی شادی کرا کے اللہ نے پوری دنیا کو مردوں اور عورتوں سے بھر دیا. یہ کام اللہ نے کیا، ہم سب مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں ہاں بھائی اللہ نے کیا ہے. خود بخود تو بن نہیں سکتے تھے آدم علیہ السلام. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ خود بخود ہی کچھ ہو جائے. تو دنیا میں آج تک کوئی چیز خود بخود نہیں ہوئی ہے، تو اتنا بڑا انسان کیسے بن گیا خود بخود ہی؟ تو آدم علیہ السلام کے جو بچے ہیں، ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا واقعہ بار بار سنایا ہے کہ تمہارے ابا کے ساتھ یہ ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے نا، ہم اپنے باپ دادا سے پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ انڈیا سے کیسے آئے، کیا ہوا تھا، ہماری قوم کیا ہے، ہمارا قبیلہ کیا ہے. ہمارے باپ دادے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں اصل میں ہم یوں تھے، ہم ارائی ہیں، ہم پنجابی ہیں، ہم بنگالی ہیں، ہم سرائیکی ہیں، پھر سرائیکیوں میں 20 قومیں ہیں، اصل میں ہم وہاں سے چلے تھے، بتا رہے ہوتے ہیں نا. تو اللہ میاں بھی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے ابا کیا تھے اور تمہاری اماں بولو کیا تھی، بتا رہے ہوتے ہیں اللہ میاں بھی ہمیں. تو اللہ میاں ہمیں کیوں بتاتے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے تاکہ ہمارا تاریخ سے رشتہ جڑ جائے، ماضی سے ہمارا رشتہ کنیکٹ ہو جائے، تاکہ ہم جہاں سے چلے تھے اسی رخ میں چلتے رہیں، ہماری ڈائریکشن چینج نہ ہو. آپ نے کسی کو سفر پہ بھیجا، پیسے دیے اس کو، زیادہ راہ دیا، کھانا دیا، بس میں بٹھا دیا کہ بھئی تو ایسا کر لاہور اتر جانا، پھر لاہور میں یہ فلاں جگہ بندہ ہوگا تجھے ریسیو کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، تو پھر وہاں جانا، پھر یہ پروٹوکول تجھے وہاں ملے گا. آپ نے ابا سے زیادہ راہ بھی لیا، جیب خرچی بھی لی، راستے میں آپ بھول گئے کہ آپ جا کہاں رہے ہیں اور آوارہ گردی میں آپ لگ گئے. ابا فون کر کے پوچھے گا نا بیٹا تو گیا کہاں ہے؟ لاہور تو بہت دور ہے، کراچی ہی کی مثال لے لیتے ہیں. آپ کے ابا نے آپ کو بھیجا انڈے لینے کے لیے، ہے بھائی 1 درجن انڈے لے کے آپ راستے میں کہیں اور نکل گئے، گٹکے کی دکان پہ بیٹھ گئے، پان کی دکان پہ بیٹھ گئے، ڈبو کھیلنے لگے. ابا فون کر کے پوچھتا ہے نا بیٹا تجھے میں نے بھیجا کہاں تھا، تو نکل، جملہ مکمل کریں نا، تو نکل کدھر گیا ہے؟ اب آپ جواب میں کہ ابا گٹکے کی دکان پہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں. ابا وہ ادھر چرس پیرے تھے وہاں بیٹھا ہوں میں، ایسا زبردست، آپ بھی آؤ ذرا 2-3 چھٹے لگا لو. ابا مانے گا آپ کی بات؟ ابا بولے گا کم بخت میں نے تجھے خود بھیجا ہے، تو اپنی مرضی سے نکلتا جہاں مرضی جاتا. ابھی تو میں نے تجھے کام سے بھیجا ہے، انڈے لینے کے لیے بھیجا ہے، دہی لینے کے لیے بھیجا ہے، گھر میں مہمان آنے والے، انتظار ہو رہا ہے، تو گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا، تو فلم دیکھنے چلا گیا. وجہ کیا ہے؟ آپ خود گھر سے نکلے نہیں ہیں بلکہ ابا نے آپ کو نکالا. اب آپ اپنی لوفری کے لیے نکلتے ہو اپنی مرضی سے، پھر ابا کبھی فون کر بھی لیتے ہیں کبھی نہیں بھی کر لیتے، لیکن جب ابا نے بھیجا ہے تو ابا پوچھے گا نا. دیکھو ہمارے ابا بھی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد خود بخود دنیا میں آئے ہوتے نا، خود ہی آئے ہوتے تو ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے. ہم سے کوئی پوچھنے والا
نہ ہوتا کہ کدھر جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. خود ہی آئے ہوتے, ہم اپنی مرضی سے آئے ہوتے. تو پھر ہم سے کسی کو پوچھنے کا حق نہیں تھا کہ کیا کر رہے ہو. ہم گٹکے کی دکان پہ بیٹھے ہیں, ہم پان کی دکان پہ بیٹھے ہیں, ہم ڈبو کھیلیں, ہم فلم دیکھیں, ہم جو مرضی کریں. بات یہ ہے کہ ہم آئے نہیں ہیں, ہمیں بھیجا گیا ہے. اور بچے کو جس کام کے لیے بھیجا جائے نا, تو ایسے بچوں کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جن کو خالی ہاتھ بھیجا ابا نے, جاؤ انڈے لے کے آؤ, تم جو پیسے کماتے ہو نا انہی پیسوں سے انڈے لے آؤ, ابا نے پیسے نہیں دیے. اور ایک وہ بچہ ہے جس کی جیب ابا نے بھری ہو, انڈوں کے پیسے اس کو بولو دیے ہوں, ڈبل روٹی کے پیسے, انڈوں کے پیسے, بریانی کے پیسے, کباب کے پیسے, جو جو مہمان آنے والے ہیں اتنے کلو گوشت یہ سب لے آنا, پیسے بھی دیے ابا نے. اور مارکیٹ آنے جانے کا کرایہ بھی دیا ابا نے, یہ لے رکشے کا کرایہ, رکشے میں جا رکشے میں آ. موبائل میں بیلنس بھی ڈلوا دیا کہ کوئی مسئلہ پڑ جائے, پیسے کم پڑ جائیں تو فون کر لینا. بلکہ اپنا کریڈٹ کارڈ بھی پکڑا دیا. ساری سہولتیں ابا نے دے کے بھیجا آپ کو, اور آپ گٹکے کی دکان میں جا کے بیٹھ گئے. اب ابا کو اور زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کس کی آواز آئی؟ آئے گا, بچے نے بولا ہے آئے گا. اب تو اور زیادہ غصہ آئے گا. اچھا, پیسے دے کے بھیجا, ساری سہولتیں دے کے بھیجا. پھر اس بچے کی بھی دو قسمیں. ایک وہ بچہ ہے جو گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ گیا, جو کام ذمے میں لگایا تھا وہ نہیں کر رہا, یہ بھی غلط ہے. لیکن ایک اس سے بھی نالائق ہے کہ پیسے جس کام کے لیے دیے تھے, بیلنس جس کام کے لیے ڈلوایا تھا, اس کام کے بجائے وہ پیسے کسی اور کام میں خرچ کرنا شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابا نے بولا بھائی جو ایمپریس مارکیٹ ہے صدر, وہاں سے مسالے لے آ, یہ لے آ, وہ لے آ, فلانا لے آ, بریانی بنانی ہے وغیرہ وغیرہ. پیسے بھی دیے, رکشے کا کرایہ بھی دیا, آپ کہیں اور نکل رہی ہے. ایک تو کام نہیں کر رہے, اوپر سے ابا کے سارے پیسے غلط چیزوں میں لگا رہے ہو, جس کے ابا خلاف ہیں. چرس پی رہے ہو اس سے بیٹھ کے, ہیروئن پی رہے ہو, کچھ اور کر رہے ہو. اب ابا چھوڑے گا آپ کو؟ ابا کہہ رہے بیٹا تو گیا کہاں؟ ابا وہ میں گٹکے کی دکان پہ بیٹھا ہوں. چل تو ایسا کر, تو نالائق ہے, میں دوسرے بچے کو بھیج رہا ہوں, تو گٹکے پہ ہی بیٹھا رہے. جو پیسے میں نے تجھے پکڑائے تھے نا وہ دوسرے کو بھیج رہا ہوں, وسیم کو بھیج رہا ہوں, وسیم کو پکڑا دے پیسے. تو آ ذرا, میں تجھے دیکھتا ہوں, تو گھر میں آ خالی. اب پیسے فی الحال فوراً کس کو دے؟ وسیم کو دے. اور وسیم کو بھیج دیا آپ نے. اب وسیم جب وہاں گیا بھائی کے پاس, لا بے پیسے دے. بھائی کہہ رہا ہے وہ تو میں کھا چکا ہوں, میں تو کلفی کھا رہا تھا اس سے بیٹھ کے, گولے گنڈے کھائے میں نے, کلفیاں کھائی ہیں, گٹکے کھائے ہیں, پیسے تو ختم. پہلے ابا نے کیا کہا تھا, تو بیٹا گھر سے آ پھر دیکھ میں کیا, گھر میں آ پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. اب ابا کیا کہے گا؟ گھر میں نہیں آنا بیٹا, اب تو وہیں گٹکے کی دکان کے پاس ہی زندگی گزار. زیادہ مسئلہ کرے گا جائیداد سے بھی آگ کر دوں گا. ہم لوگ کا شمار یہ تیسری قسم کے بچے میں ہوتا ہے, سمجھ رہے؟ اللہ میاں نے ہمیں بھیجا, ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے. ایک کام اللہ نے ذمے میں لگایا کہ تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں, اور پھر زاد راہ بھی دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے جو خرچہ پانی چاہیے تھا وہ بھی تھوڑا نہیں, بے تحاشا دے دیا اللہ نے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ منزل کیا بتائی؟ منزل بتائی کہ دیکھو تمہارے والد آدم علیہ السلام تھے جن کو میں نے جنت کے لیے بنایا تھا. کس کام کے لیے بنایا تھا ان کو؟ جنت کے لیے بنایا تھا. اور تمام مخلوق میں سب سے افضل بنایا انسان کو. پھر اللہ نے ہمیں واقعہ سنایا کہ بنایا تھا جنت کے لیے, لیکن شیطان نے گڑبڑ کر دی. جا کے حسد اور جیلسی میں آ کے شیطان نے قسم اٹھائی کہ میں اس آدم کو جنت سے نکلواؤں گا اور پوری انسانیت کو جنت میں جانے سے روکوں گا.
تو اللہ میاں نے ہمیں یہ واقعہ بتایا کہ شیطان نے قسم اٹھائی. پھر اللہ نے بتایا کہ خالی پیلی کی قسمیں نہیں تھیں, بلکہ شیطان جس دن سے آدم جنت میں گئے اسی دن سے ان کو جنت سے نکالنے کی تدبیریں بھی شیطان نے شروع کر دی, اور بالآخر جنت سے نکلوا دیا. آدم علیہ السلام کو افسوس ہوا. اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم ساری جنت تیرے لیے, اس درخت کے قریب مت جانا. شیطان نے آ کے کیا پٹی پڑھائی؟ شیطان بولنے لگا هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ. اے آدم اللہ نے جو اس خاص درخت سے روکا ہے, لگتا ہے اسی میں کوئی خاص چیز ہے, باقیوں میں وہ بات نہیں ہے, اس میں کچھ ہے ایسا, حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا اس میں, بس اللہ کی طرف سے آزمائش تھی, یہ درخت نہیں کھانا. شیطان نے کہا کہ اصل میں ایکچولی بات یہ ہے, اس میں کچھ ایسی چیز ہے, ایسے کچھ اس کے اندر کچھ چیزیں اللہ نے ڈال دی ہیں کہ جب وہ آپ کھاؤ گے نا تو موت آپ پہ کبھی بھی نہیں آئے گی, اور اللہ چاہتا ہے کہ انسان پہ موت آئے. تو اللہ میاں نے اس لیے منع کیا ہے آپ یہ درخت نہیں کھانا, کہ یہ ہمیشہ زندہ رہنے کا ذریعہ بنے گا. یہ درخت ایسا ورغلایا آدم علیہ السلام نے جا کے اس درخت سے کھا لیا. جیسے ہی کھایا ہے ہمیشہ کی زندگی تو کیا ملتی, جو لباس تھا وہ بھی گیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. آدم اور حوا دونوں مل کے اپنے جسم پہ پتے ڈھانپنے لگے. دیکھو میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا, پھر بھی جنت میں اپنے پورے جسم کو ڈھانپ رہے ہیں. اس میں بھی اشارہ ہے کہ لباس پہننا یہ انسان کی نیچر ہے, بغیر لباس کے رہنا یہ انسان کی نیچر بولو نہیں ہے. حیاتی ہے. کسی کو چڈی بنیان میں پہنتے ہوئے گھومتے ہوئے دیکھو, بولو کچھ شرم کر, کچھ حیا کر. یہ ماڈرنزم نہیں ہے, یہ بے حیائی ہے. جتنا ماڈرن ہوگا اتنا لباس مختصر. کوئی پراپر ڈریس میں لڑکی جا رہی ہے, لوگ سمجھیں غریب خاندان کی, لگ رہا ہے گندے نالے پہ رہتی ہے, کہیں نالے والے پہ کہیں ان کا گھر ہوگا, جھگی میں رہتی ہوگی. اور جتنے کپڑے مختصر اتنی ایجوکیٹڈ. اور یہ تعلیم آج کیا کر رہی ہے, جتنی لڑکی پڑھی لکھی ہوتی جائے گی اس کے کپڑے اتنے مختصر. میٹرک میں شلوار قمیص تھی, انٹر کر لیا اب چست کپڑے. اگر وہ بیچلر ہو گئی ہے تو سلیو لیس, اور اگر وہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, اس نے پی ایچ ڈی کر لیا نا لڑکی نے, یہ ڈاکٹر بن گئی, تو اب اسکرٹ پہ آ جائے گی. وہ جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو آدم علیہ السلام کے نا واقعے میں ایک ایک پہلو میں ہمارے لیے اسباق ہیں کہ ہمارے والد اور والدہ بے لباس نہیں تھے. بغیر لباس کے ہونا نیچرل نہیں ہے, با لباس ہونا نیچرل ہے. کیونکہ آج ایسے لوگ دنیا میں آ گئے ہیں, کہتے ہیں انسان تو بغیر لباس کے دنیا میں آیا ہے, لباس تو بعد میں ایجاد ہوا ہے. لباس جو ہے نا وہ کہتے ہیں بعد میں ایجاد ہوا ہے, شروع میں تو انسان جنگلی تھا, بغیر کپڑوں کے گھومتا تھا. غلط ہے, 100% غلط ہے. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے انسان جب دنیا میں آیا ہے آدم علیہ السلام تو لباس کے ساتھ آئے ہیں, اور جنت میں بھی کیسے تھے, لباس کے ساتھ تھے. تو اس لیے پراپر ڈریس پہنا کرو. سمجھتے ہو اگر آپ آدم علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے ہو, لوگ کہتے ہیں نا ہمارا کلچر ہے, تو ہمارا کلچر تو باپ دادا سے چلتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کلچر کس سے چلتا ہے؟ باپ دادا سے. تو ہمارے ابا تو آدم علیہ السلام ہے, ان کا کلچر پورے کپڑے پہننا تھا. یہ انگریزوں کا کلچر ہے آدھے کپڑے, یہ ابا سے ہٹ گئے ہیں. ابا کی جو نیچر تھی اس سے کیا ہو گئے ہیں, یہ لوگ ہٹ گئے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت سے نکال دیا. قرآن کہتا ہے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو فوراً غلطی کا احساس ہو گیا اور اللہ سے دعا مانگنے لگے, ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، اگر تو نے ہماری غلطی کو معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو معاف کر دے، ہم آئندہ یہ گناہ ہم سے نہیں ہوگا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم اجتباہ ربہ، رب نے معاف کر دیا، اور صرف معاف نہیں کیا، آدم کا اپنے رب کے ساتھ، ہمارے ابو کا، ہمارے والد کا اپنے رب کے ساتھ جو رشتہ جیسا گناہ سے پہلے تھا، توبہ کے بعد بالکل ویسا ہی رشتہ قائم ہو گیا، مقرب بنا دیا اپنا دوبارہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟